قومیں جب نکبت میں رسوائی میں چلی جاتی ہیں تو یہی حال ہوتا ہے. وہ کسی نے کہا کہ ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ تو شیعہ ہیں. تو میں نے کہا کہ چلو آپ نیتن یاہو کا دے دو، وہ تو سنی ہے. اس حالت کے اندر نیل کے کنارے کھڑے ہیں اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ایک گلی سے نہیں گزر سکتے. بڑا لطف آتا ہے جب قاتل کو مرتے ہوئے دیکھیں. آج کل بڑا مزہ آ رہا ہے، آج کل بہت خوشی ہو رہی ہے. یہ آج ہی مجھے کسی نے بھیجا کہ اسرائیل کے وزیر ثقافت نے ایک ہاسپٹل پہ کوئی میزائل لگا ہے اور اس کی کوئی دیوار گر گئی ہے تو اس نے کہا کہ یہ انسانیت تو نہیں ہے. میں نے کہا جب تم نے بچوں کو بھی کھینچ کے نکالا تھا اور آکسیجن کی نالیاں بھی توڑی تھی اور بم برسائے تھے، ان کی رگوں کے اندر بھی سرخ خون دوڑتا تھا، وہ بھی انسان تھے. تم اتنی جلدی بھول گئے، تم نے 80,000 لوگوں کو پیس کے رکھ دیا اور آج تمہیں مزہ آیا. میاں ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ کھنڈر اسرائیل بننے والا ہے، اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا. اس لیے ہمیں پوری قوت کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. یہ ایران کی لڑائی نہیں ہے، یہ امت کی لڑائی ہے. یہ ان 80,000 بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے امت، جن کو پیس دیا گیا اور ان کے اوپر نوحہ بھی نہیں پڑنے دیا گیا، جن کو بھوک اور پیاس سے تڑپا تڑپا کے مارا گیا. آج ان بچوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے جو انہوں نے اذیتیں دی، جو کچوکے دیے. اس ممبر پہ بیٹھ کے ہم روتے رہے، ہماری خلوتیں، ہمارے حجرے آنسو سے بھر گئے. ہم تو صدیوں سے روتے آ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا. یار یہ وقت ہے، کیوں مایوسی پھیلاتے ہو؟ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے کہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو ثمر پیدا. نوا پیدا ہوا ہے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. انشاءاللہ یہ دن گنے جا چکے ہیں. مغرب سے قیادت مشرق کی جانب منتقل ہونے والے. سنی شیعہ فسادات پھوٹ پڑے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے یہ سب کچھ ہوا. ضیاء الحق ایک کٹر قسم کا دیوبندی تھا، نماز وہ لال مسجد میں پڑھتا تھا. اس وقت شاہ فیصل مسجد نہیں بنی ہوئی تھی تو مرکزی جامع مسجد اسلام آباد کی لال مسجد ہوتی تھی. ادھر جاتا تھا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اوپر سے سعودیہ نے پیسہ لگایا، مصیبت پڑ گئی پاکستان کے عوام کو. شیعہ کی مساجد کے اندر بم دھماکے شروع ہو گئے، ٹوائلٹس کے اندر شیعہ کافر کے نعرے شروع ہو گئے، سپاہ صحابہ، پھر لشکر جنگوی، یہ سارے کے سارے فسادات، ہتھوڑا گروپ، یہ سب کچھ اسی زمانے میں شروع ہوا اور شیعہ کا قتل عام ہوا ہزاروں کی تعداد کے اندر. بہرحال یہ ایک تاریخ کا تلخ پہلو ہے پاکستان کے حوالے سے. میں آج کے پاکستان کی بات نہیں کر رہا. آج تو پاکستان نے شیعہ کو گود لے لیا، جس طرح کسی زمانے میں دیوبندیوں کو گود لیا تھا، پھر کچھ عرصہ کے لیے بریلویوں کو گود لیا خادم رضوی صاحب کی شکل میں، ان سے جان چھڑائی تو اب ان کو سمجھ آئی کہ سب سے پیسفل کمیونٹی جو ہے وہ اہل تشیع کی ہے، اور یہ بالکل ریالٹی ہے. جس طرح ان کی پرسیکیوشن ہوئی ہے، اگر وہ جوابی یہاں معاملات شروع کر دیتے تو ہر گلی میں درجنوں مساجد ہیں سنیوں کی، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. لیکن وہ پیسو ریزسٹنس میں بلیو کرتے ہیں، اس وجہ سے سنیوں کی مسجدیں کافی حد تک بچ کے رہیں. کچھ جذباتی لوگ ان میں بھی پیدا ہوئے لیکن ان کو اپنی کمیونٹی سے کوئی ایز سچ پذیرائی نہیں ملی. اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ یہ فساد اپنی موت مر گیا.